جو خود کو رسول اللہ کا امتی کہے، خود کو شیعہ علی کہے، اور اس کا یہ رشتہ نہ ہو قرآن سے، کس نے تربیت کیا اس کی غلط؟ وہ تمام لوگ جو اس جگہ پر بیٹھتے ہیں اور قرآن کریم میں غور و فکر کی ترغیب اور تاکید نہیں کرتے، یا جاہل ہیں یا بے ایمان ہیں، حدیث ثقلین سے جاہل ہیں۔ اگر حدیث ثقلین صحیح بیان ہوئی ہوتی تو پھر ہمارا بچہ آیات قرآن سے آشنا ہوتا، جیسے بھی ہمارا بچہ کربلا کے واقعات سن کے یاد ہوتے کہ نہیں ہوتے، اسی طرح قرآن بیان ہونا چاہیے تھا، تو بچہ بھی جوان نہ ہوتا، اسے سارے قرآن کی آیات پتہ لگ جاتی، اتنا قرآن بیان ہوتا۔ یہ خطا ہے، منبر کی خطا ہے، یہاں سے دین بتانے والوں کی خطا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کوئی امامے والا ہو یا جنا کیپ والا ہو یا ننگے سر ہو، شلوار پہنے یا پتلون پہنے ہو، اس خطا کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اور عوام کو ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ سناؤ ہمیں قرآن۔ ایسی فکر دے دی گئی ہے، کیونکہ میں اس میں مبتلا ہوں، مثلا پہلے عشرے میں آیات قرآن، یہ جرم ہے اب بعض لوگوں کی نظروں میں، آ کر کہتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں کہ اس مولانا کو کوئی بتاؤ یہ جو درس قرآن ہے یہ مسجد کا ٹاپک ہے، یہ ممبر کا ٹاپک نہیں ہے۔ سبحان اللہ، فضائل پڑھو تو کہتے ہیں قرآن اور اہل بیت جدا ہو ہی نہیں سکتے، واہ واہ بھی کرتے ہیں، لیکن اگر اسی ممبر سے قرآن سنو کہتے ہیں یہ مسجد کا ٹاپک ہے، یہاں کا نہیں ہے۔ کس نے یہ تربیت، کس نے اس فکر رکھنے والے دماغ تیار کیے؟ یہیں پہ بیٹھنے والوں نے تیار کیے ہیں نا، اوپر سے فرشتے تو آ کے نہیں کر گئے، یا یہ بھی امریکہ کی سازش ہے یا اسرائیل نے کی ہے، ہم نے کی ہے۔ ہم لوگ حدیث ثقلین کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہیں، جس پر ہمارے مکتب اہل بیت کی بنیاد ہے، ہم اس کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہیں، کیونکہ ہم قرآن کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہیں۔